السلام علیکم، یو اے ای نیوز میں خوش آمدید۔ امارات، پاکستان اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ بر وقت تازہ ترین معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ خلیجی خبر رساں ادارے خلیج ٹائم کی شائع کردہ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ملک کی مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماعات کے انعقاد پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے جاری اعلان کے مطابق متحدہ عرب امارات کی تمام مساجد میں جمعہ 4 دسمبر سے نماز جمعہ کے اجتماعات کی اجازت ہوگی، تاہم جاری کردہ کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ فی الحال مساجد میں نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران صرف 30% گنجائش کے مطابق نمازیوں کو شرکت کرنے کی اجازت ہوگی۔ جاری کردہ ایس او پیز کے تحت مساجد خطبہ جمعہ سے 30 منٹ قبل کھولی جائیں گی اور پھر نماز کی ادائیگی کے 30 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ خطبہ جمعہ اور نماز با جماعت کی ادائیگی 10 منٹ کے اندر مکمل ہوگی۔ مساجد کے غسل خانے اور جائے وضو بند رہیں گے۔ نمازیوں کو گھروں سے وضو کر کے مسجد آنا ہوگا۔ اس کے علاوہ نمازیوں پر فیس ماسک پہننے کی پابندی بھی ہوگی اور انہیں جائے نماز گھر سے لانا ہوگا۔ معمر افراد اور مریضوں کو مسجد کا رخ نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس پھیلاؤ کے باعث کئی ماہ قبل امارات کی مساجد بند کر دی گئی تھیں۔ جولائی میں مساجد دوبارہ کھولنے کے باوجود نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی برقرار رہی۔ اسے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے اجتماعات پر عائد پابندی کے خاتمے کی خبر سننے کے بعد متحدہ عرب امارات میں مقیم لاکھوں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے قومی دن سے پہلے قیدیوں کی رہائی کا فرمان جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کا قومی دن 2 دسمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس بار 49ویں قومی دن کے موقع پر صدر یو اے ای عزت مآب شیخ خلیفہ بن زاید ال نہیان نے 628 قیدیوں کی رہائی کا فرمان جاری کیا ہے۔ ان قیدیوں کو متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی جانب سے محبت اور رحم دلی کی وجہ سے رہا کیا گیا ہے۔ قیدیوں کے جرمانے اور قرضے بھی سرکاری سطح پر ادا کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کو زندگی میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور مشکلات دور کرنے کا موقع ملا ہے۔ دبئی پولیس نے موبائل فون سے ٹریفک جرمانوں کے قسطوں میں ادائیگی کی سہولت متعارف کروا دی۔ دبئی پولیس کی جانب سے اسمارٹ فونز پر پولیس کی اسمارٹ ایپلیکیشن کے ذریعے قسطوں میں ٹریفک جرمانے کی ادائیگی ممکن بنانے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے۔ انتظامی امور کے اسسٹنٹ کمانڈر ان چیف میجر جنرل سلال سعید بن بلوادی الفالسی کے مطابق 100% خودکار اسمارٹ سروس صارفین کو اپنے ٹریفک جرمانے کی قسطوں میں ادائیگی کرنے کی اجازت دے دی گی اور یہ سروسز 24 گھنٹے دستیاب رہیں گی۔ انہوں نے کہا یہ اقدام متحدہ عرب امارات کے سینٹرل بینک اور دبئی اسلامی بینک کے اشتراک سے کیا گیا ہے۔ میجر جنرل الفالسی نے ایک بیان میں کہا صارفین کو سہولت فراہم کرنے کے لیے دبئی حکومت کی حکمت عملی کے مطابق اسمارٹ سروس متعارف کروائی ہے۔ ایک ڈرائیور بینک کے توسط سے اپنا جرمانہ ادا کر سکتا ہے جس کے لیے بینک کوئی سود نہیں لے گا بلکہ وقتاً فوقتاً قابل ادائیگی قسطوں کی وصولی کرتا رہے گا۔ دبئی میں پولیس ٹریفک فائنز کلیکشن سیکشن کے ڈائریکٹر کیپٹن حسین العبدولی نے کہا کہ صارفین ٹریفک جرمانے کی ادائیگی کی سروس میں لاگ ان کر کے قسط کا آپشن منتخب کر سکتے ہیں۔ کسٹمر کو شرائط پر متفق ہونے اور مطلوبہ ذاتی تفصیلات کے ساتھ ایک فارم پر کرنے کی ضرورت ہے۔ کیپٹن العبدولی نے بیان میں کہا کہ فارم پر کرنے اور بھیجے جانے کے بعد جمع شدہ ٹریفک جرمانے کی رقم کی قسط آنے سے قبل یہ درخواست منظوری کے لیے مرکزی بینک تک پہنچ جاتی ہے۔ قسط کی رقم ہر ماہ کے حساب سے صارف کے بینک اکاؤنٹ سے کاٹ لی جاتی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 306 ملین درہم منی لانڈرنگ کے ایک بڑے مقدمے میں 9 افراد اور 9 کمپنیوں کو قصوروار قرار دیتے ہوئے عدالت نے بھاری جرمانوں اور جیل کی سزا سنا دی۔ ابوظہبی کی عدالت نے منگل کے روز 9 مجرموں پر فی کس 5 ملین درہم جرمانہ عائد کیا جبکہ ہر کمپنی 50 ملین درہم ادا کرے گی
اور مجرمان کو 7 سے 10 سال تک قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ مجرمان کا تعلق امارات، برطانیہ، فرانس، نیدرلینڈ اور بھارت سے ہے اور ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مختلف بینک ٹرانزیکشنز کے ذریعے حاصل ہونے والی غیر قانونی رقم کے ذرائع چھپانے کی کوشش کی تھی۔ متحدہ عرب امارات میں ایکسپائرڈ لائسنس کے حامل افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ شارجہ پولیس نے ایکسپائرڈ ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، جو لائسنس کی تجدید کروائے بغیر گاڑیاں چلانے کے مرتکب پائے گئے۔ ایکسپائرڈ رجسٹریشن والی گاڑیوں اور ٹرکوں پر 400 درہم کا جرمانہ عائد کیا جا رہا ہے اور 3 ماہ سے زائد کی ایکسپائریشن پر گاڑیاں ضبط کی جا رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کریک ڈاؤن ریونیو یور وہیکل رجسٹریشن مہم کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس مہم سے قبل لوگوں کو گاڑیوں لائسنس کی رجسٹریشن کی تجدید کروانے کے لیے آگاہی مہم چلائی گئی تھی، جس کی مدت ختم ہونے پر اب خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایسی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے اور جن کی گاڑیوں کی رجسٹریشن ایکسپائر ہوئے 3 ماہ گزر چکے ہیں انہیں ضبط کیا جا رہا ہے۔ اس کریک ڈاؤن کا مقصد ڈرائیورز اور مسافروں کی زندگیوں کا تحفظ ہے، کیونکہ ایکسپائرڈ رجسٹریشن والی گاڑیوں کی تازہ ترین چیکنگ نہ ہونے کے باعث ان میں موجودہ خرابی کا پتہ نہیں چل پاتا، جس کے باعث کسی سنگین حادثے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ آگاہی مہم کے دوران ٹرک ڈرائیورز کو مفت ریفلیکٹیو سٹیکر فراہم کیے گئے تھے۔ گاڑی مالکان کو 400 درہم کے جرمانوں سے بچنے کے لیے فوری طور پر رجسٹریشن کو رینیو کروا لینا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت نے 683 نئے مریضوں کی صحت یابی کی تصدیق کی ہے۔ اس طرح متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس سے صحت یاب مریضوں کی کل تعداد 1,50,261 ہو گئی ہے۔ وزارت نے 1310 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزارت صحت نے 5 مریضوں کی فوتگی کا بھی ذکر کیا، جس سے ملک میں کورونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 559 ہو گئی ہے۔ ملک میں موجودہ کیسوں کی کل تعداد 10,545 ہے۔ ابوظہبی کی اتحاد ایئر لائن نے بھارت اور پاکستان کی پروازوں کے لیے 50 کلو گرام سامان الاؤنس کی پیشکش کر دی۔ ابوظہبی کی اتحاد ایئر ویز نے 9 دسمبر 2020 تک پاک بھارت مسافروں کو 50 کلو وزن سامان کے ساتھ چیک ان کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ پیشکش اکانومی اور بزنس کلاس کے مسافروں کے لیے موزوں ہے جو ابوظہبی سے عمان، بیروت، قاہرہ، ڈھاکہ، ہندوستان اور پاکستان جا رہے ہوں۔ متحدہ عرب امارات میں ایئر لائنز عام طور پر ہندوستان، پاکستان اور مشرق وسطیٰ پروازوں کے مسافروں کو سامان کے ساتھ چیک ان کرنے اور سفر کرنے کے وسیع انتخاب کی پیشکش کرتی ہیں، جن کی شرح عمومی طور پر 20 کلو سے 40 کلو گرام ہوتی ہے۔ تاہم مسافروں کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ جب متصل پروازوں کی بات کی جاتی ہے تو سامان کے الاؤنس کچھ عرصے میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں غیر قانونی ہنڈی حوالہ سسٹم کے خلاف آپریشن کا آغاز قومی دن کے 1 دن بعد سے ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں مرکزی بینک کی جانب سے ہنڈی حوالہ سسٹم کی رجسٹریشن کے لیے دی گئی مہلت 2 دسمبر کو ختم ہو جائے گی۔ اس دورانیے میں اگر کسی نے مرکزی بینک کے ساتھ خود کو رجسٹر نہیں کیا تو ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا اور انہیں امارات میں اپنی خدمات جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آخری تاریخ ختم ہونے کے بعد مرکزی بینک قانون میں دستیاب ضروری قانونی اور دیگر نگران اقدامات نافذ کرے گا، جس میں انتظامی سزاؤں کے علاوہ قید، جرمانہ کرانا اور سروس دینے والوں کے آپریٹنگ کی بندش شامل ہو سکتی ہے۔ حوالہ، جس سے عام طور پر ہنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ عمل ہے جس کے تحت رقوم دوسرے ممالک میں افراد کو منتقل کی جاتی ہے اور عام طور پر ان ممالک کے دور دراز مقامات پر استعمال ہوتی تھی جن کو بینکاری خدمات تک رسائی حاصل نہیں، لیکن ٹیکس اور دوسرے ٹرانزیکشن سے بچنے کے لیے اس کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ امارات کی جانب سے حوالہ کو باقاعدہ ریگولرائز کرنے کا مقصد فنڈ ٹرانسفر، لین دین میں شفافیت اور برقرار رکھنے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق رپورٹنگ سسٹم کو بنانے کے لیے مستقل طور پر انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی آلت کو روکنے کے لیے ایک اہم اقدام ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ویزے سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر ہونے والا جرمانہ معاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے۔ اگر آپ متحدہ عرب امارات میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں اور ملک چھوڑنے سے پہلے ویزا قوانین کی خلاف ورزی پر عائد ہونے والا جرمانہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس لیے آپ کو متحدہ عرب امارات
امارات کی شناخت اور شہریت سے متعلق اتھارٹی ICA نے 17 نومبر کو اعلان کیا جن افراد کا ویزا 1 مارچ 2020 سے پہلے ختم ہوا تھا وہ تب سے غیر قانونی طور پر UAE میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے پاس بغیر جرمانہ ادا کیے ملک چھوڑنے کے لیے مزید 31 دسمبر 2020 تک وقت ہے۔ اس دوران ان افراد کو تمام انتظامی پابندیوں سے استثناء دی جائے گی، تاہم جرمانہ معاف کروانے کے لیے آپ کو یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ وزٹ ویزے سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو یہ طریقہ کار پر عمل کرنا ہوگا۔ 31 دسمبر 2020 سے پہلے UAE چھوڑنے اور اپنے ملک واپس جانے کے لیے فضائی ٹکٹ بک کروائیں۔ دوسرے مرحلے میں فضائی ٹکٹ اور پاسپورٹ لے کر ایئرپورٹ جائیں۔ اگر آپ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ یا المختوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے ہیں تو پھر پرواز کی روانگی سے 48 گھنٹے پہلے دبئی سول ایویشن سیکورٹی سینٹر پر جائیں، اور اگر آپ ابوظہبی، شارجہ اور راس الخیمہ کے ایئرپورٹ سے اپنے ملک واپس جا رہے ہیں تو پھر پرواز کی روانگی سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر پہنچے۔ جب آپ درج بالا اقدامات کر لیں تو پھر حکام کی جانب سے درج ذیل کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ پر عائد تمام قسم کے جرمانے سے معاف کر دیے جائیں گے، آپ پر عائد تمام انتظامی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، ویزا کینسل کر دیا جائے گا۔ رہائشی ویزے کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو جرمانے کی معافی کے لیے یہ طریقہ کار اپنانا ہوگا، یعنی 31 دسمبر 2020 سے پہلے UAE چھوڑنے اور اپنے ملک واپس جانے کے لیے فضائی ٹکٹ بک کروائیں۔ دوسرے مرحلے میں فضائی ٹکٹ اور پاسپورٹ لے کر پرواز کی روانگی سے 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جائیں۔ جب آپ درج بالا اقدامات کر لیں تو پھر حکام کی جانب سے درج ذیل کارروائی میں عمل لائی جائے گی۔ آپ پر عائد تمام قسم کے جرمانے سے معاف کر دیے جائیں گے، تمام انتظامی پابندیاں ختم کر دی جائیں گی، ویزا کینسل کر دیا جائے گا۔ تاہم جرمانے کی معافی صرف ان افراد کے لیے ہوگی جو درج ذیل شرائط پر پورا اترتے ہوں گے۔ جرمانہ معاف کروانے کی شرائط یہ ہیں کہ غیر قانونی طور پر رہائش اختیار کرنے والے جرمانے سے معافی صرف ان افراد کو دی جائے گی جن کے ویزے 1 مارچ 2020 سے پہلے ختم ہوئے ہیں اور انہیں 31 دسمبر 2020 سے پہلے ملک چھوڑنا ہے۔ روانگی صرف UAE کی ایئرپورٹ سے ہوگی۔ سرمایہ کار اور کسی فرد میں پارٹنر اگر جرمانے کی معافی چاہتے ہیں تو انہیں کمپنی ختم کرنی ہوگی یا اس کمپنی سے اپنے عہدے کو چھوڑنا ہوگا۔ اور وہ افراد جنہوں نے دوسروں کے ویزے بھی اسپانسر کیے ہیں انہیں جرمانہ معاف کرنے کے لیے ان افراد کو بھی ملک چھوڑنا ہوگا۔ دبئی کسٹمز نے ایک کارروائی میں 662 کلو غیر قانونی منشیات قبضے میں لے کر امارات کے ساحلی سرحدوں میں اسمگلنگ کی سب سے بڑی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ یہ نشاور اشیاء ایک مستولی جہاز میں چھپائی گئی تھی جو اندرون ملک بھیجی جا رہی تھی۔ اعلیٰ درجے کے کنٹرول سسٹم سیاج کی مدد سے کسٹمز سینٹر مینجمنٹ کارپوریشن روم 23 سے اس تمام ڈیٹے کا تجزیہ کرنے میں کامیاب رہا جو اس نے مستولی جہاز کے بارے میں جمع کیا تھا۔ اس پر موجود مشکوک کھیپ کی وجہ سے اسے بہت زیادہ خطرناک نشان کے طور پر زد کیا گیا۔ مستولی جہاز کو ٹریک ڈاؤن کرنے اور پھر بندرگاہ تک پہنچنے کے بعد اس کی اچھی طرح سے تلاشی لی گئی۔ حکام نے K9 سنیفنگ کتوں کو تعینات کیا اور جہاز کے معائنے میں بہت سے ہائی ٹیک ٹولز کا استعمال کیا۔ مستولی جہاز میں منشیات خفیہ سٹوریج پوائنٹ میں چھپائی گئی تھی اور ایک موبائل کسٹم لیبارٹری نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس شپمنٹ میں مختلف قسم کی منشیات موجود ہیں۔ پکڑے جانے والے ممنوعہ سامان میں 306.44 کلو گرام کرسٹل میتھ، 201.44 کلو گرام افیون اور بنک بشمول 122.72 کلو گرام نشہ آور گولیاں اور نفسیاتی مادے اور 32.62 کلو گرام ہیروئن شامل ہے۔ دبئی کسٹم میں کسٹم انسپیکشن ڈویژن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عبداللہ بسناد نے بتایا کہ سیاج جو ان کا حال ہی میں شروع کیا گیا جدید کنٹرول سسٹم ہے، منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف جنگ میں کوشش کو تقویت بخشی ہے۔
सियाह जिसका मतलब है बार, दुनिया का पहला 24/7 मरबूत कंट्रोल सिस्टम है और मसनूई जहानत से चलता है, जिसे तेज़ मदाखलत करने वाली टीम चलाती है जो 24 घंटे काम करती है। इसमें ड्रोन्स और केनाइन कुत्ते शामिल हैं। अजमान ने मुत्तहदा अरब अमारात के कौमी दिन के मौके पर 49 कैदियों की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए हैं। अजमान के हुक्मरान इज़्ज़त माब शेख हमीद बिन राशिद अल नहान, जो कि सुप्रीम कौंसिल के मेंबर भी हैं, उन्होंने कैदियों की रिहाई के बारे में फरमान जारी कर दिया है। 2 दिसंबर को अमारात के कौमी दिन के मौके पर मुल्कगीर तकरीबात और जश्न में हिस्सा लेने का उन्हें मौका दिया गया है और इस दिन से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत का इनके पास मौका होगा। शेख हमीद ने इन अफराद को ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का कहा है और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया गया है। इन कैदियों ने सज़ाओं के दौरान इंतहाई खुशसलूबी का मुजाहरा किया और उन्होंने जेल के स्टाफ के साथ तावन किया और बेहतरीन अखलाक से पेश आए। इस हवाले से गुफ्तगू में मेजर जनरल शेख सुल्तान अल नहाल, जो कि अजमान पुलिस के कमांडर इन चीफ हैं, उन्होंने कहा कि के फरमान पर फौरी अमल दरामद करते हुए इनकी रिहाई के अहकामात पर फौरी अमल दरामद होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।